اس کا مطلب ہے اب اس مکے کے کنٹرول کے اوپر جھگڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا گھر کے اندرون جھگڑا ہے، کیونکہ رسول بھی قریش سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور قریش باقی بھی قریش وہیں سے ہیں، ہم تو ایک ہی فیملی ہیں، ہم تو ساتھ ہی ہیں، تو یہ تو گھر کی بات ہے، اندرونی بات ہے۔ نہیں یا رسول ان سے کہہ دیجئے قل یا ایہل، اب یہ نہیں کہوں گی، یہ نہ کہنا یا قومی، یہ نہ کہنا میری قوم، میرے لوگوں، ابراہیم کی اولاد، نہیں اب تم کافر ہو، اب لائن کھنچ گئی ہے، اب تم ادھر اور اب ہم ادھر، لا اعبد ما تعبدون، عبادت کے معاملے میں ہم ایک نہیں ہیں، اس گھر میں صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، لکم دینکم ولی دین، ماں کہہ رہی تھا نا 2 سنتوں پہلے، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، فویل للمصلین، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، دین تو ان کا بھی ہے، لیکن فصلی لربک وانحر وہ اور دین ہے، اور ان کا دین اور ہے، تو تمہارا دین اور ہمارا دین اور، لکم دینکم ولی دین۔ اگر اس طرح کوئی قبیلے میں کہے، قبیلے کے رہنے والے، جو قبائلی زندگی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں قبائلی زندگی ہے، قبائلی زندگی میں آپ کی شناخت کہاں سے آتی ہے؟ قبیلے سے، آپ قبیلے سے جڑے ہوئے ہو، لیکن اگر آپ اپنے قبیلے کا انکار کر دو، ان کو اپنا نہ کہو، ان کو ریجیکٹ کر دو، تم اپنے رستے جاؤ، ہم اپنے رستے جائیں، یہ صرف آپ اپنے اپنی سٹیزن شپ ریناؤنس نہیں کی، اس کو اعلان جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے قبیلے کی زندگی میں اعلان جنگ، بغاوت ہے بہت بڑی، یہ قبیلے کو چھوڑ دینا۔ قبیلے کی جو ٹرائبل لائف ہوتی ہے نا، اس میں سب سے بڑی لائلٹی، سب سے بڑی وفاداری اور آپ کی حفاظت صرف اسی میں ہے کہ آپ ٹرائب کے ساتھ ہیں، آپ قبیلے کے ساتھ ہیں۔ اس کا آپ نے انکار کیا، آپ نے کھلے عام اعلان جنگ کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون میں پھر کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو کسی نے جیتنا ہے اور کسی نے ہارنا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے۔ اگلی صورت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی، مستقبل میں جب فتح آئے گی، تب آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ اصل جنگ جو ہے، یہ دین کی جنگ ہے، اور یہاں پر اللہ کے دین میں آنے والے لوگ آنے والے ہیں۔ بائی دا وے، کم لوگ آئیں گے، بہت آئیں گے۔ بہت لوگوں کی طرف کس لفظ سے اشارہ ہے اس صورت میں؟ افواجا، افواجا میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کا۔ اب پیچھے جائیے، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو بہت زیادہ دیا ہے۔ کوثر ایک دریا ہے جنت میں، کوثر قرآن بھی ہے، کوثر صحابہ بھی ہے، کوثر نکلا ہے کثرت سے، کثرت ہوتی ہے بہت زیادہ کے لیے۔ اب بہت زیادہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا، آپ کو بہت بڑی نصرت دی، آپ کو فتح دی جائے گی، اور لوگ بہت ہجوم کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ابھی نہیں ہو رہا، یہ ہوگا، پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ جنگ کون جیتنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں۔ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، عاد نے دیکھا کہ یہ تو بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، نہیں یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی، عاد کو بھی، اور قوموں کو بھی برباد کرنے سے پہلے، انہیں شکست دینے سے پہلے انہیں جھلک دکھا دیتا ہے، اور اہل ایمان کو ایک جھلک دکھا دیتا ہے کہ چھوٹی سی فتح سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ایک بڑی فتح آنے والی ہے۔ تو بڑی فتح کا تو ذکر کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، لیکن فی الحال اگر اس کی کوئی چھوٹی سی علامت ہی مل جائے، کوئی اس کی جھلک ہی نظر آ جائے، اگلی صورت میں کیا کہہ دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارا سب سے بڑا دشمن، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن، چلو اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ بڑی فتح آنے والی ہے، لیکن اس کا چھوٹا سا ذائقہ بھی لے لو، ابھی لے لو۔ اچھا، یعنی فتح کی ضمانت بھی مل گئی، اس کی علامت کی ضمانت بھی دے دی، اس کا تو مطلب ہے جیت گئے۔ لیکن جیتنے کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ بڑے مشن پہ نکلو اور اس مشن کو آپ حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ،
تو جس نیت سے شروع کیا تھا نا وہ نیت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں کیمپین چلی انصاف کے لیے، جب اقتدار آ گیا تو پھر تھوڑا انصاف کچا ہونا شروع ہو گیا. وہ جو پہلے کی عزیمت تھی اور پہلے کی جو اخلاص والی نیت تھی وہ کمزور ہونی شروع ہوگی، کیونکہ جب ایک دفعہ پاور آتی ہے نا تو اس کے بعد پاور کے ساتھ کیا آتی ہے؟ ساتھ میں کرپشن بھی آتی ہے. تو اگر فتح آ رہی ہے تو کس چیز کا خطرہ ہے فتح کے آنے کے بعد؟ اخلاص کی کمی کا، نیت کے خراب ہونے کا. یہی انسان کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں انسان کی تاریخ میں کبھی کبھی ہوتی ہے ریزسٹنس موومنٹ. کوئی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ یہ باطلانہ نظام یا ظالمانہ نظام اس کو الٹایا جائے، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے، ہم انصاف لے کر آئیں گے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گروہوں کو کیا نام ہے فتح دے دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر کچھ سال بعد وہی گروہ جو بڑے خلوص سے انصاف کی بات کر رہا تھا اب ان کے خلاف کسی کو بغاوت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہی ظالم بن گئے. اب کرپشن آتی ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے آتی ہے؟ اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اگلی صورت کیا دیا میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فتح کے آنے سے یہ مت سمجھنا کہ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مستغنی ہو گئے ہو، اب تم محتاج نہیں رہے. صرف ایک ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہے اللہ. اور وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ الصمد. الصمد. اب یہ بات بھی سمجھا دی. اب اس اخلاص کو تھامے کیسے رکھیں؟ اس کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ اخلاص خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ اخلاص خراب ہوتا ہے ایک تو باہر کے حملوں سے اور ایک اندر کے حملوں سے. اس کے دو شر ہیں، دو حملے ہیں جو اس کو خراب کر سکتے ہیں. اب وہ ایک ایکسٹرنل پرابلم اور ایک انٹرنل پرابلم، ایکسٹرنل اٹیک انٹرنل اٹیک. اور ان دونوں طرف سے حفاظت کرنے کے لیے کیا دے دیا آخر میں؟ دو صورتیں جو حفاظت کرتی ہیں، المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ تناسب نظر آیا صورتوں کے درمیان؟ ایک سے بات دوسری سے تیسری سے چوتھی سے پانچویں سے چھٹی، سب ایک ساتھ مل کر ایک بات مکمل کی جا رہی ہے نا. اور اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو یہ گروہ نظر آئیں گے. اور ڈاکٹر سامر رائی نے تو پورا شروع سے آخر تک 114 صورتوں کا ایک پورا لیکچر دیا ہے اسی طرح.